بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، آج ہم بہت ہی اہم بحث المندوب کی پڑھنے والے ہیں، المندوب۔ اور یہ بحث اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے نا تو بہت سی چیزیں جن میں کنفیوژن ہے کہ بھئی واجب اور فرض کے مقابلے میں جو چیزیں ان کی کیا اہمیت ہے تو وہ رفع ہو جائیں گی۔ اور بہت سے نکالیں کاپیاں نکالیں، اور بہت سے جو اعتراضات ہیں اور وہ جو باتیں ہیں کیا کہتے ہیں، ایک اس کے اوپر بلکہ ویڈیو بھی ہے ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ سنت نہ بھی ہو، صرف فرض بندہ کر لے تو کام چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ماہرین وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور ہمارے جو فقہائے کرام ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس طرح کی ہوتی ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے جس میں قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں ماہرین کی جو آراء ہے، ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اب میں بولوں پاکستان کا جو دستور ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، اب اس کو میں جسٹ ایکسپلین کروں اس کی ورڈنگ پڑھ کے، اور اس میں جو ماہرین ہیں، قانون کے جو ماہرین ہیں، اس میں وکلاء بڑے بڑے اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں جو جسٹس صاحبان ہیں، جج ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، ان کا جو نقطہ نظر ہے مطلب اس کو سائڈ پہ میں کر دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہمارے جو فقہائے کرام ہیں اور جنہوں نے اس فیلڈ کی اسٹڈی کی ہے، اب ان کے جو آراء ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا، اور چیزوں کو ویسے اوور آل دیکھا جاتا ہے۔ آپ چیز کو مطلب ہے ایک مطلب سمپل ایک چیز کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جب ایک چیز بہت سی چیزوں کے درمیان ہو تو آپ مجموعی طور پہ دیکھتے ہو اور باقی چیزوں کا بھی خیال کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ چلیں المندوب اوپر عنوان دے دیں، المندوب۔ اور یہ جو المندوب ہے یہ لفظ بنایا گیا ہے الندب، ندب سے، اور ندب کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے الدعاء الی الامر المہم، کسی اہم کام کی طرف بلانا، الدعاء الی الامر المہم۔ یہ آپ نے یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔ ایک تو پیپر میں یہ چیزیں مفید دیتی ہیں، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے لکھنے میں، اور دوسرا یہ کہ ملکہ پیدا ہوتا ہے، آپ عربی کو بھی ایڈ کریں۔ ٹھیک ہے، تو مندوب۔ اچھا، اب آپ کی کتاب والے نے ندب کا معنی بلانا ہے، اس کے اوپر استشہاد کے لیے کہ ندب کا معنی بلانا ہوتا ہے، ایک شعر پیش کیا ہے، آپ وہ بھی لکھ لیں۔ لا یسألون اخاہم حین یندبہم، وہ یہ شعر ہے، لا یسألون اخاہم، وہ اپنے بھائیوں سے نہیں پوچھتے، حین یندبہم، جب وہ ان کو بلاتا ہے، جب وہ ان کو بلاتا ہے، للنائباتی، مصائب کے لیے، یہ مصائب کے وقت کوئی مصیبت آ گئی ہے تو بھائی بلا رہا ہے، وہ نہیں پوچھتے علی ما قالا، اس بات پر جو اس نے کہی ہو، برہانن، کوئی دلیل۔ اگر بھائی یہ کہتا ہے نا میری مدد کرو، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کیوں مصیبت آ گئی ہے، مدد کیسے کرنی ہے، کس سے لڑنا ہے۔ وہ بہادر لوگ ہیں، وہ فوراً مدد کو چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے لڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ نادب یندب کا معنی بلانا ہے، تو ندب کا معنی کیا ہو گیا؟ بلانا۔ اور یہاں پہ جو بندہ بلا رہا ہے وہ اہم کام کی طرف بلا رہا ہے، الدعاء الی الامر المہم، کیونکہ لڑنا ایک اہم کام ہے، مطلب معمولی کام نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی المندوب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا کی ہوئی ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں۔ ما، یہ وہ کام ہوتا ہے، طلب الشارع، شارع نے مطالبہ کیا ہے، فعلہ، اس کو کرنے کا، من غیر الزام، بغیر لازم کرنے کے، من غیر الزام، بغیر لازم کرنے کے۔ شاعر نے کہا یہ کام کرو، لیکن شارع نے کہا یہ کام کرو، لیکن شارع نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضرور کرو۔ شارع نے کہا یہ کام کرو، لیکن شارع نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضرور کرو، من غیر الزام، بحیث، اس طرح کہ یمدح فاعلہ، کرنے والا جو ہے وہ قابل تعریف ہے، ولا یذم تارکہ،
بحیث یمدح فاعلہ و یصاب، جو کام کرنے والا ہے وہ قابل تعریف ہے، اس کو بدلہ دیا جائے گا، ولا یذم، اور مذمت نہیں کی جائے گی یا مذمت نہیں کی جاتی، برائی نہیں بیان کی جاتی، تارک و ترک کرنے والے کی، ترک کرنے والے کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، ولا یعاقب، اور نہ اس کو سزا دی جائے گی، اور نہ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ المندوب کی ڈیفینیشن ہے۔ سمپل لفظوں میں مندوب وہ عمل ہوتا ہے، شاعر نے کہا یہ کام کرو، اور وہ کام لازم نہیں ہے، اگر آپ کر لیں آپ قابل تعریف ہیں، آپ کو اجر ملے گا، اگر آپ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اچھا، یہ پہلی چیز ہے، مندوب کی ڈیفینیشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جو دوسری چیز ہے وہ یہ جو پورا چیپٹر ہے نا، اس کا جو خلاصہ ہے میں پڑھا رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لو، اس کے بعد اس کی اسٹڈی کرو، ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل مندوب ہے؟ کون الفعل مندوباً، فعل کا مندوب ہونا، کون الفعل مندوباً، فعل کا مندوب ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شاعر نے، شاعر بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے بولا شاعر نے، یہاں پہ مطلب ہے شاعر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لازماً کام کرنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے صیغۃ الطلب، طلب کا صیغہ پایا جاتا ہے، صیغۃ الطلب، طلب کا صیغہ پایا جاتا ہے، صیغۃ الطلب، طلب کا صیغہ پایا جاتا ہے بالقرینۃ، قرینے کے ساتھ، وہاں پہ کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، الداعیۃ، جو بلاتی ہے الی الندب، ندب کی طرف، یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ یہ کام مندوب ہے، یہاں پہ یہ کام مندوب ہے۔ تو اس کی مثال یہ دیکھ لیں، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے اس کی مثال فکاتبوہم، فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرن، اگر تمہیں ان میں خیر نظر آئے، اگر تمہیں علم ہو، فکاتبوہم، تو تم غلاموں سے مکاتبت کرو، غلاموں سے مکاتبت کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ طلب ہے فکاتبوہم، فکاتبوہم، ان سے مکاتبت کرو۔ مکاتبت کرنا سمجھتے ہیں نا، تحریر کا لکھ لینا، مطلب اتنی دیر میں تو پیسے دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ اب یہ جو عمل ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ مندوب ہے، یہ مندوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب لکھا ہوا ہے کہ عدم وجوب المکاتبۃ، حالانکہ یہ جو مکاتبت ہے یہ واجب نہیں ہے، عدم وجوب المکاتبۃ، مکاتبت واجب نہیں ہے۔ اور قرینہ کیا ہے؟ کیا قرینہ ہے؟ آپ نے کہا طلب کا صیغہ ہو لیکن وہاں پہ قرینہ ہو جو ندب کی طرف بلا رہا ہو، تو قرینہ یہاں پہ، قرینہ یہاں پہ کیا ہے؟ وہ ہے آگے والی بات، کیا؟ المالک حر، مالک جو ہے، المالک حر، مالک جو ہے وہ آزاد ہے، فی التصرفی، تصرف کرنے میں، فی ملکی ہی، اپنی ملکیت میں، ایک میری چیز ہے اس میں میں آزاد ہوں، میں جیسا مرضی تصرف کروں، میں اس کو گفٹ کروں، میں اس کو نہ کروں، میں اس کو بیچوں، میں اس کو نہ بیچوں، میں اس کو پھینکوں، میں اپنے پاس رکھوں، آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا قرینہ ہے، یہ تھی دوسری بات، ٹھیک ہے۔ تیسری جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مندوب کے کچھ اور نام بھی ہیں، مندوب کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ اب وہ کون کون سے نام ہیں؟ اس کو مندوب بھی کہتے ہیں، چلیں اچھا بھی وہ کوئی میسج آ گیا ہوگا۔ اچھا، مندوب کا دوسرا نام السنت، سنت بھی ہے، اور اس کا ایک نام النافلۃ، نافلہ بھی ہے، اور ایک نام المستحب، مستحب بھی ہے، اور ایک نام التطوع، التطوع بھی ہے، اور ایک نام الاحسان، الاحسان ہے،
اور ایک نام الفضیلت، فضیلت ہے۔ تو مندوب کو عربی میں ان ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس طرح یہ یاد کرنے کا نا، ادھر ایک تو یہ کہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں، پھر تیاری اچھی ہوتی ہے، تیاری اچھی ہوتی ہے، پھر اگر شارٹ کویسچن آنسر جو آتے ہیں وہ سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی مطلب کرنے کا یہ فائدہ ہے، اس لیے میں نے ان کے پوائنٹس بنا دیے ہیں تاکہ ایک پہلی بات، جیسے پہلی بات ہم نے کیا پڑھی، ڈیفینیشن پڑھی ہے، یعنی لفظی اور اصطلاحی تعریف ہم نے پڑھی ہے۔ پھر دوسری بات ہم نے کیا پڑھی ہے، وہ ہم نے مطلب ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مندوب ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے، مثال پڑھی ہے، اور پھر اب آگے مندوب کے جو نام ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو مندوب کی انواع ہیں، انواع المندوبی، انواع المندوبی، تو اس کی 3 انواع ہیں۔ کتنی انواع ہیں؟ 3۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہے السنۃ المؤکدہ، السنۃ المؤکدہ۔ اچھا، اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لفظی معنی وہ سنت جس کی تاکید ہو، ما واظب علیہ النبی۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے ما واظب علیہ النبی، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت، دوام، ہمیشگی اپنائی ہو، ولم یترکہ الا نادرا، اور آپ نے نہ چھوڑا ہو اس کو الا نادرا، مگر کبھی کبھار ہی، بہت کم، بہت کم، ٹھیک ہے۔ جیسے صلاۃ رکعتی الفجر، جیسے صلاۃ رکعتی الفجر، احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتیں جو یہ نہیں چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو دوسری جو قسم ہے مندوب کی، وہ ہے السنۃ غیر المؤکدہ، سنت غیر المؤکدہ۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے ما لم یواظب علیہ النبی، ما لم یواظب علیہ النبی، جس پر اللہ کے نبی نے ہمیشگی اختیار نہیں کی، آپ نے ہمیشہ کام نہیں کیا، درمیان میں چھوڑا بھی ہے۔ جیسے صلاۃ 4 رکعات، صلاۃ 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور تیسری جو قسم ہے اس کی، وہ ہے مندوب کی، جس کو کہا جاتا ہے سنت الزوائد، سنت الزوائد۔ بھئی یہ کون سی ہیں؟ یہ سنت الزوائد، اس سے مراد ہے اقتداء النبی، پیغمبر کی پیروی کرنا، پیغمبر کی پیروی کرنا، فی شؤونہ الاعتیادیہ، آپ کے فی شؤونہ الاعتیادیہ، آپ کے جو عادتاً جو کام امور تھے، آپ نے جو عموماً کام کیے عادتاً، عادت کے مطابق نا، جیسا کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مندوب کی انواع ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مندوب کی انواع ہیں، اجمالاً مصنف نے لکھی ہیں۔ اب آپ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں نا وہ، اور ایک اور میں نے کتاب دیکھی تھی، اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، نہیں تو اس کو 1-2 اور کتاب میں نے دیکھی ہیں، تو اس کو بھی میں نے ایڈ کرنا تھا بہرحال یہاں پہ۔ تو آخری جو چیز ہے مندوب کے حوالے سے جو اہم ہے، جو آپ کے کتاب والے نے لکھی ہے، وہ ہیں 2 تنبیہات ہیں۔ کیا؟ 2 تنبیہات ہیں۔ ایک تنبیہ تو یہ ہے، ایک تنبیہ تو یہ ہے کہ ان المندوب بجملتہ، ایک تنبیہ تو یہ ہے کہ ان المندوب بجملتہ یعتبر، مندوب مجموعی طور پہ اس کو سمجھا جائے گا یا اس کو سمجھا جاتا ہے کا مقدمۃ،
للواجب، جیسے کسی کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے نا، آپ مقدمہ پڑھتے ہو تو پھر آپ کتاب میں جاتے ہو، اور مقدمہ آپ کے لیے فائدے کا ذریعہ ہوتا ہے، آپ کو مقدمے سے فائدہ ہوتا ہے اور آپ بآسانی کتاب پڑھ سکتے ہو۔ یہ جو مندوب ہے یہ مقدمہ ہے واجب کا۔ اگر آپ مندوبات پہ عمل کرتے ہو تو واجب کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، واجب کی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس میں امام شاطبی رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ آپ جو ہے نا وہ لکھ لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ امام شاطبی نے کیا کہا ہے؟ امام شاطبی نے کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ نیچے لکھ دیتا ہوں، المندوب اذا اعتبرتہ اعتبارا عاما، چھوٹا کر کے لکھ دیتا ہوں، المندوب اذا اعتبرتہ، اگر مندوب اگر تو اس کا اعتبار کرے، اعتبارا عاما، عام اعتبار، اعتبارا عاما، عام اعتبار، اگر تو اعتبار کرے گا عموماً تو اس کو دیکھے گا، یعنی اگر تو مندوب کا مطالعہ کرے گا، اوورال اس کو دیکھے گا تو وجدتہ خادما للواجب، وجدتہ خادما للواجب، تو اس کو واجب کا خادم پائے گا، تو اس کو واجب کا خادم پائے گا۔ جیسے خادم ہوتا ہے نا، خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ایسے جو مندوب ہے یہ واجب کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ایک بندہ اگر مندوبات کرتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ واجبات کی ادائیگی میں وہ مطلب ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو سستی کرے یا اس کو وہ طرح کرے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِمَّا مُقَدَّمَةٌ لَهُ، کیونکہ لِأَنَّهُ إِمَّا مُقَدَّمَةٌ لَهُ، کیونکہ یا تو مندوب واجب کا مقدمہ ہے، مطلب مقدمے کا ذریعہ ہے، او تذکارن بھی، او تذکارن، یا پھر اس کے ذریعے جو واجب ہے اس کی یاد آتی ہے، او تذکارن بھی، یہ اس کے ذریعے یہ واجب کی یاد کا ذریعہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مندوبات کے ذریعے جو واجبات ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ سواء اکان من جنسی عملہ، سواء اکان من جنسی ہی، برابر ہے خواہ وہ اس کی جنس میں سے ہو ام لا یا نہ ہو۔ تو یہ امام شاطبی جو ہے نا ان کا یہ قول ہے اور یہ بہت اچھا ہے کہ مندوبات کو اگر آپ اوورال دیکھیں تو یہ واجبات کے لیے خادم کا ذریعہ ہے، خادم کے طور پہ ہیں، یہ خادم ہیں، خادم ہیں، ٹھیک ہے، اور آسانی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے جو تنبیہ ہے، اور یہ جہاں پہ عموماً غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ واجب نہیں ہے لہٰذا اس کو ترک کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اور ہم اس کو ترک ہی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ابھی میں نے بات کی تھی انجینئر صاحب کی، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی اگر ایک بندہ سنتے نہیں بھی پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف فرض نماز وہ ایک حدیث کے اندر آ گیا نا، حالانکہ اس کے اور جوابات ہیں۔ اچھا اب کیا لکھا ہوا ہے یا فقہاء کرام یا علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ان المندوب ان کان غیر لازم، ان المندوب، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ان المندوب، جو مندوب ہے، ان المندوب ان کان غیر لازم، اگرچہ وہ لازم نہیں ہے، ان کان غیر لازم، اگرچہ وہ لازم نہیں ہے، بے اعتباری جزئی، بے اعتباری جزئی، جز کے لحاظ سے، الا مگر، انہ لازم، الا مگر، انہ لازم، یہ لازم ہے، بے اعتبار الکل، کل کے لحاظ سے، جز کے لحاظ سے لازم نہیں ہے، کل کے لحاظ سے لازم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ آگے اس کی تفصیل ہے، فہو کانہ فرض کفایت، فہو کانہ فرض کفایت، گویا کہ یہ فرض کفایہ ہے، گویا کہ یہ فرض کفایہ کی طرح ہے،
ٹھیک ہے. فترک المندوبات کلھا، سارے مندوبات ترک کر دینا. فترک المندوبات کلھا، سارے مندوبات ترک کر دینا. یہ مؤثراتن، یہ اثر انداز ہوتا ہے فی اوضاع دینی، فی اوضاع دینی، دین کے محل میں. اگر ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی مندوبات ہیں میں وہ ترک کرتا ہوں، گویا ایسے ہی ہے جیسا کہ معاشرے میں فرض کفایہ کو آپ نے ترک کر دیا. ابھی فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کریں باقی نہ بھی کریں. تو مندوبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ترک بھی کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کچھ کرنا بھی چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مندوبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اوور آل مندوبات کو ترک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اذا کان الترک دائما، اذا کان الترک دائما، یہ بھی ساتھ شرط ہے. ہاں، اذا کان الترک دائما لکھ لیں ساتھ، اس کے ساتھ لکھنا ہے بشرطے کہ ترک کرنا دائما، یہ ہمیشہ ہو. اگر آپ ہمیشہ کے لیے ترک کریں گے تو پھر جو ہے نا آپ مجرم ہیں. جیسے فرض کفایہ کو آپ ترک کر دیں آپ معاشرے میں مکمل طور پہ، تو آپ جو ہیں وہ قصوروار ہیں. تو یہ تھی مندوبات کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ جامع انداز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ایک تو مندوبات کی جو ہے نا مندوب کی تعریف ہے، اور وہ تعریف کیا ہے کہ شارع جس کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے من غیر الزام لازم نہیں کرتا. اگر آپ کریں گے تو قابل تعریف ہے اور آپ کو اجر ملے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی اور آپ مطلب ہے وہ قابل مذمت جو ہیں وہ نہیں ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ طلب کا صیغہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ قرینہ ہوتا ہے، جو قرینہ یہ بتلاتا ہے کہ یہاں پہ ندب ہے، یہاں پہ جو ہے نا وجوب نہیں ہے، یہاں پہ کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مثال اس کی میں نے آپ کو یہ دے دی ہے. اور مندوب کے اور بھی نام ہے، وہ یہ والے سنت نافلہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کی جو انواع ہیں وہ 3 ہیں. ایک سنت مؤکدہ ہے، اور ایک سنت غیر مؤکدہ، اور ایک سنت زوائد ہے. ٹھیک ہے. سنت مؤکدہ اللہ کے نبی نے مشق کی، غیر مؤکدہ مشق نہیں کی. اور سنت زوائد سے مراد عام امور میں آپ کی اقتداء کرنا. پھر اس کے اینڈ پہ 2 اہم تنبیہات ہیں. ایک تنبیہ تو یہ ہے کہ یہ جو مندوب ہے یہ واجب کے لیے خادم کی طرح ہے، مقدمے کی طرح ہے. جیسے خادم آسانی پیدا کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے مقدمہ، ایسے یہ بھی یہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں واجبات کے لیے، فرائض کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ لازم نہیں، سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندہ اس کو چھوڑ دے. اوور آل آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے. جیسے فرض کفایہ ہے، معاشرے میں اوور آل اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنے بھی مندوبات سب کو اگر آپ ترک کرتے ہیں تو آپ قصوروار ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، اتنا کافی آج کے لیے.